بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی اور تاریخ اسلامی کو بیان کرتے ہوئے ہم الحمدللہ سن 5 ہجری کے واقعات تک آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ غزوہ خندق کے بعد مسلمان دفاعی پوزیشن سے اقدامی حالات میں آ چکے تھے۔ غزوہ خندق مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی آخری اور انتہائی کوشش تھی۔ اس کے بعد مسلمان علاقے کی ایک ایسی طاقت بن چکے تھے جن کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کفر نے اسلام اور مسلمانوں کو بٹانے کے عزائم سے توبہ کر لی ہو، بلکہ اس کی سازشوں کا انداز بدل گیا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کے حالات کی طرف سے اور کافروں کے حملوں کی طرف سے اطمینان تو ہوا تھا، اور آپ اندرونی طور پر مسائل کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہوا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کا قصہ سورہ احزاب میں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں پردے کے احکامات کا نزول بھی ہوا، وہ بھی اسی وقت ہوا۔ اس کے لیے ہم ایک پورا درس الگ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سن 6 میں ہم نے عرض کیا کہ مشرکوں کی ریشہ دوانیاں بند نہیں ہوئی تھیں، چنانچہ سن 6 میں اطلاع ملی کہ قرطہ قبیلے کے لوگ شب خون مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو بکر کی شاخ تھا، جو ایک طاقتور اور مضبوط قبیلہ تھا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا مخالف تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے پس پشت قبیلہ بنو بکر کے عزائم رہے ہوں۔ حضور نے محمد ابن مسلم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ انہوں نے رات کو قبیلہ قرطہ پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اس حملے میں ایک صاحب جو ایک دوسرے قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے، سمامہ ابن اسال، گرفتار ہوئے، جن کا قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جنہیں مسجد نبوی کے تھم سے باندھ دیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، علاقہ یمامہ میں تبلیغ کی۔ حضور نے انہیں اس علاقے کا سردار مقرر فرما دیا۔ اس کا قصہ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی سال یعنی سن 6 ہجری میں غزوہ بنو لحیان پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عاصم ابن ثابت اور خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ جنہیں کافروں نے دھوکے سے شہید کر دیا تھا، اور گزشتہ ایک درس میں ہم اس پورے واقعے کا ذکر کر چکے ہیں، واقعہ رجیع کے نام سے، جو سن 5 کے ابتدائی دور میں ہوا تھا۔ اور بنو لحیان نے کئی صحابہ کو تبلیغ کے لیے بلایا تھا۔ ان صحابہ کو دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے 200 صحابہ کے ساتھ خود حملہ فرمایا، تاکہ مبلغین اسلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ زرقانی اور طبقات ابن سعد میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اسی سال یعنی سن 6 میں غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ یہ ایک چشمے کا نام تھا۔ حضور کے اونٹ یہاں پر چرنے کے لیے جاتے تھے۔ عیینہ ابن حسین فرازی نے اس چراگاہ کے محافظ حضرت ابو ذر کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت ابو ذر کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے تھے۔
حضور نے چند افراد کو تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ فرمایا اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 500 افراد کے ساتھ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جو لوگ آگے گئے تھے ان سے کافروں کا مقابلہ ہوا اور 2 لٹیرے مارے بھی گئے۔ مرنے والے لٹیروں کے نام سعد ابن حکمہ اور ابان ابن عمرو بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی حضرت محرز ابن فضلہ شہید ہوئے تھے۔ حضور کے آنے کی ان لوگوں کو اطلاع ملی تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ حضور نے 1-2 روز ان کے علاقے میں قیام فرمایا، صلاۃ الخوف آپ نے وہیں پر پڑھی۔ یہ لوگ نہیں آئے تو حضور واپس تشریف لے آئے۔ ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی مہمات سن 6 میں ہوئی ہیں۔ سریہ محمد ابن مسلمہ، جس کو سریہ ذی القصہ کہا جاتا ہے، سریہ ابو عبیدہ ابن جراح، اس کو بھی سریہ ذی القصہ کہا جاتا ہے۔ سریہ زید ابن حارث جو قبیلہ جموم کی طرف ہوا تھا، سریہ عیس جو زید ابن حارثہ کی قیادت میں ہوا تھا، سریہ طرف یہ بھی زید ابن حارثہ کی قیادت میں ہوا تھا، سریہ وادی قرا یہ بھی حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا تھا، سریہ فدق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا تھا، سریہ ام قرفہ یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا تھا، سریہ عبداللہ ابن رواحہ جس میں قبیلہ بنو قطفان کے بچے کچے یہودیوں سے مقابلہ ہوا تھا، وغیرہ کئی چھوٹے چھوٹے مقابلے سن 6 میں ہوئے۔ یہ گویا کفر کے دم توڑتے ہوئے اس کی آخری ہچکیاں تھیں، اور کفر اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے جو سازشیں رچ رہا تھا اس کا سدباب تھا۔ اس کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقے تقریباً کفر اور شرک کی سرگرمیوں سے پاک ہو گئے تھے۔ ان تمام سرایہ اور غزوات میں ایک بات ہمیں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے کافروں کی طرف سے سازشیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی پیشگی اطلاع، کیونکہ ہر قبیلے میں مسلمان موجود تھے اور وہ ان سازشوں کی اطلاع حضور کو دے دیا کرتے تھے۔ حضور نے جو نظام قائم فرما رکھا تھا اس میں ان اطلاع کا ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حملے سے پہلے فوج لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے یا فوج روانہ فرما دیتے تھے، جس سے کافروں کو تیاری کا موقع نہیں ملتا تھا اور اس طرح جانی نقصان کم سے کم ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں سریہ قزر ابن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ ہوا، جو سن 6 شوال میں ہوا۔ قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے تھے اور اسلام قبول کیا۔ بظاہر چند دن مدینے میں رہے اور پھر کہنے لگے کہ مدینے کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہے، ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہم جانور پالنے والے لوگ ہیں، ہمیں باہر بھیج دیجئے، صدقات کے اونٹ اور جانور جہاں پر رہتے ہیں ہم ان کی نگرانی کریں گے، آپ ہمیں دودھ پینے کی بھی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ جا کر چراگاہ میں رہنے لگے اور اونٹنیوں کا دودھ پیتے تھے، جس سے صحت مند ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے سازش کی اور محافظوں کو قتل کر دیا، چراگاہ کے جو محافظ تھے، اور چراگاہ کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن جابر فہری کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا، وہ سب کے سب پکڑے گئے، ان سے محافظوں کے خون کا بدلہ لیا گیا اور ان کو سیاستاً بہت سخت سزا دی گئی۔ قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے، جو حضور اور اسلام کے مزاج کے گویا کے خلاف تھی۔ اس سخت سزا کی وجہ مدینہ اور مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ تھا، تاکہ کسی اور کو آئندہ اس کی ہمت نہ ہو۔ بعد میں اتنی سخت سزا کو منع فرما دیا گیا، کیونکہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔
حالانکہ وہ سزا سیاستاً دی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے دی گئی تھی، جس کی بہت سی مصلحتیں تھیں اور اس وقت اس کی بہت سی ضرورتیں تھیں جن کو تفصیل کے ساتھ سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سخت سزا نہ دی گئی ہوتی تو بہت سے لٹیرے اور ڈاکو جو مسلمانوں پر آئے دن، مدینے پر آئے دن حملے کرتے رہتے تھے، ان کی ہمتیں بڑھ جاتی۔ اس سے سخت سزا دینے سے بہت سے لٹیروں کی ہمتیں، ڈاکوؤں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور مدینہ محفوظ ہو گیا معصوموں کے خون سے۔ اس طرح سے معصوموں کے خون سے حفاظت ہو گئی اور مدینہ محفوظ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے مزاج کے مطابق دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں جب سخت سزا کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، چونکہ کچھ سخت دل اور پتھر دل انسان جن میں حیوانیت اور شیطنت بھری ہوتی ہے، وہ بغیر اس کے باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو لوگوں کے درمیان میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کے طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسانیت کی نجات اور انسانیت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر رکھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں، ان میں کچھ ایسے درندے اور ایسے وحشی پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کی رحمت سے اور اسلام کی اللہ کی مہربانی سے لوگوں کو فائدہ حاصل کر دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں سے، ایسے شیاطین سے، ایسے نقصان پہنچانے والے لوگوں سے اللہ ہماری پوری ملت مسلمہ کی اور تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔